الحمد لله الحمد لله العلي الكبير القدير المتعال الحمد لمن قدر خيرا وخبال والشكر لمن صور حسنا وجمال فرد صمد عن صفة الخلق بريء أزلي خلق الخلق كمال ثم نشهد الله إله إلا الله وحده أحد بتوحيد وتفريد وتمجيد منازل ومراحل ومجالس بالبراهين التي لم يسبق إليها أحد من مخلوق ومنزود صاحب علم وحلم وحكم ونظم ونظم وعزم وجزم سواء كان نبيا ووليا وتقيا وجليا وعليا وبديا ورفيا حبيا تقيا بالكمال ثم نشهد أن شهادة كاملة شهادة بأحدية شهادة بألوهية شهادة بكمال أزلية أبدية سرمدية بلا فارق وحارق وناظم ومائد لا يزال ثم نشهد أن شهادة الملائكة وأولي العلم وصاحب الحلم والحكم والنظم والنظم والعزم والجذر واللفظ والمعنى والفقر والبانا والجسم والآلة ثم نشهد أن شهادة بأحدية شهادة بألوهية شهادة بكمال أزلية أبدية ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له لا مشير له ولا معين له لا نظم له ولا مناظم له لا نظم له ولا مناظم له لا نظيم نظم ناظم مناظم له ولا نظر بذر حذر ولد بلد جلد قصد له ثم نشهد الله إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا
مقسومنا مقصودنا جدیرنا واجدرنا کبیرنا واکبرنا منیرنا وانورنا طہیرنا واطہرنا ولینا واولانا واعلانا اجلانا ابہانا اتقانا ازکانا انور اجدر اکبر ازہرنا من الاکم ومن الصفت ومن العز اکبرنا احمد الرسل فی الانبیاء محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی ذی قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مجھے 100% حق اور سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ہر قسم کے حقوق کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں رب کائنات نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق ذکر کیا ہے، اور میرا آج کا موضوع بھی ہے حقوق الوالدین، بر الوالدین اور اطاعت والدین۔ اللہ کا بہت بڑا احسان اور انعام ہے والدین۔ اللہ نے ان کا حق قرآن میں بھی بیان کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی معصوم زبان سے بارہا بیان کیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان والدین کا کتنا حق ذکر کرتے ہیں۔ تو قرآن مقدس کی پہلی آیت میں نے کھولی ہے، فرمایا سورۃ بنی اسرائیل 15واں پارہ، آیت نمبر ہے 24۔ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَقَضَى رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا، تیرے رب نے حکم جاری کر دیا، کیا؟ اللہ تعبدوا
کہ بندگی نہ کرنا کسی کی، اگر کرنی ہے تو صرف کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی، الا ایاہ، اللہ ہی کی بندگی کرنی ہے۔ اللہ نے اپنی توحید کا ذکر کیا اور توحید کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ کیا کرو؟ احسان کرو، اچھا سلوک کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیک سلوک کرو، اچھائی کرو۔ خاص طور پر اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا اماں ابا دونوں ہی بوڑھے ہو جائیں، کمزوری کی عمر تک پہنچ جائیں، قرآن کہتا ہے فلا تقل لہما اف، مارنا تو بہت بڑا جرم ہے، گالی گلوچ تو بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرنی۔ کتنا؟ حالانکہ یہ اف کا کوئی معنی نہیں ہے، اس کو ہماری بولی میں کہتے ہیں ہوں، جب غصہ آتا ہے کہ ہوں، تو فرمایا فلا تقل لہما اف، ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کہنا، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، ان پہ سختی بھی نہیں کرنی۔ ربا پھر کیا کرنا ہے؟ وقل لہما قولا کریما، ماں باپ کے ساتھ نرم بات کرو، قولا کریما۔ قولن لینا بھی تو کہہ سکتے تھے کہ صرف نرم بات نہیں، اس نرمی میں محبت بھی شامل ہو۔ صرف نرمی نہیں بلکہ کریمہ کا لفظ استعمال کر کے بتایا کہ ایسی نرمی جس میں کیا شامل ہو؟ ہاں، محبت اور شفقت بھی شامل ہو۔ ایسی بات کرنی ہے اگر تیرا قد بہت بڑا ہے، تیرے والد کا قد چھوٹا ہے، تیری جسامت تکڑی ہے، تیرے ماں باپ کا وجود کمزور نادار ہے، اللہ فرماتے ہیں میرا حکم ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمہ، اپنے رحمت اور نرمی والے بازو ان کے سامنے جھکائے رکھ، وَاخْفِضْ پست رکھ، ان کے سامنے اکڑ نہیں۔ فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، یہ نہیں کہ ماں باپ سے نرمی کر، یہی نہیں کہ صرف نرم بات کر، یہی نہیں کہ صرف ان کے سامنے جو کرے، نہیں نہیں، رب کے دربار میں جب تو بیٹھ جائے اپنے لیے مانگنا شروع کر دے تو اپنے لیے بعد میں مانگ، پہلے ماں باپ کے لیے مانگنا شروع کر۔ فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے ربا تو میرے ماں باپ پہ رحم کر، کرم کر، جس طرح کہ انہوں نے بچپن میں میرے اوپر مہربانیاں کر کر کے مجھے پال پال کے بڑا کیا ہے، اللہ تو اسی طرح ان کے ساتھ مہربانی والا معاملہ کر۔ ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جس رب نے اف کہنا منع کر دیا کیا وہ رب اجازت دے گا کہ کوئی گالی دے؟ جس رب نے اف کہنے کو حرام کر دیا کیا وہ رب اجازت دے گا بیٹے کو کہ وہ ماں باپ پہ ہاتھ اٹھائے؟ بولو بولو،
ہرگز نہیں. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں. اتنے میں ایک خاتون آتی ہے جنہیں لوگ جانتے بھی نہیں ہیں. نبی کریم نے فوراً اپنے کندھے سے چادر اتاری اور نیچے بچھا دی. صحابہ حیران ہیں کہ امام الانبیاء کی چادر، ساری کائنات کو اس چادر پہ قربان کیا جا سکتا ہے. اتنی معلا مجلا مزکا چادر ہے کہ جب یہ چادر میرے نبی کے وجود پہ آتی ہے تو قرآن کہتا ہے یا ایوہل مدثر، او میرے چادر اوڑھنے والے میرے پیغمبر، کمبل اوڑھنے والے میرے پیغمبر. نبی کے وجود پہ چادر آئے، اللہ اس چادر کو قرآن بنا دے. وہ چادر کتنی اعلیٰ ہوگی. وہ چادر نیچے بچھائی اور ایک عورت کو لا کے اس پہ بٹھایا. صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول یہ بتائیں یہ کون ہے جو آپ کی معلا مجلا مزکا مصفا چادر پہ بیٹھ گئی ہے، پاؤں سمیت آ گئی. نبی کریم نے فرمایا تم جانتے نہیں ہو یہ میری وہ ماں ہے جس نے مجھے دودھ پلایا تھا. سکی ماں نہیں، حقیقی ماں نہیں، یہ میری وہ ماں ہے جس نے مجھے دودھ پلایا ہے. میں بتاؤں گا میں نے اپنی سکی ماں کی تو خدمت نہیں کی، وہ تو بچپن ہی سے مجھ سے جدا ہو گئی. میں نے اپنے ابا کو دیکھا نہیں، وہ تو مجھ سے جدا ہو گئے بچپن میں. ہاں نبی کریم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کاش کہ میرا ابا زندہ ہوتا، میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز پڑھ رہا ہوتا، میری ماں کہتی یا محمد میرا نام لے کے بلاتی، میں نماز توڑ کے قدموں میں آ جاتا. کاش کہ ایسا ہوتا. تو ماں کا مقام، باپ کا مقام کتنا عظیم مقام ہے. قرآن کہتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے رحمت والے بازو ان کے سامنے جھکائے رکھ. اکڑ نہیں، زور نہ کر. اف تک منع کر دیا. فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما. انسان ہے، غلطی بھی ہو جاتی ہے، ماں باپ سے ہو جاتی ہے. انسان ہے، ہم انسان ہیں وہ بھی. فرمایا اگر وہ غلطی بھی کر دے تو ان کو جھڑک نہ. اللہ اکبر. کہاں اسلام اور کہاں باقی مذاہب. یہ تو وہ مذہب ہے، یہ تو وہ دین ہے کہ جنت تو آسمانوں پر ہے. کہاں ہے بولو؟ جنت آسمانوں پر ہے. نبی کریم معراج کی رات جنت کی سیر بھی کرتے ہیں. جا رہے ہیں جنت میں. بخاری کی حدیث ہے، نسائی شریف کی حدیث ہے. حضرت صدیقہ کائنات ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم نے فرمایا دخلت الجنت، میں جنت میں داخل ہوا. جیسے جنت میں داخل ہوا اچانک دیکھتا ہوں کہ تلاوت کی آواز آ رہی ہے. میں نے کہا کس کی تلاوت ہے؟ فرمایا یہ آپ کے صحابی نعمان کی تلاوت ہے. میں نے کہا نعمان میں یہ کیا کمال ہے کہ وہ فرش پہ تلاوت کرتا ہے، اس کی تلاوت جنت میں سنائی دے رہی ہے. نبی کریم کو جواب ملا اس لیے کہ وہ سب لوگوں میں سے ماں کا سب سے زیادہ تابعدار ہے. ماں کا بہت تابعدار ہے. اس ماں کی عزت کی وجہ سے اتنا مقام ملا ہے. تو عزیزان گرامی ترمذی کی روایت ہے کہ جنت تو آسمانوں پر ہے، لیکن اگر کوئی طلبگار ہے تو فرمایا اللہ نے اعلان کر دیا کہ میں نے آسمانوں سے چلا کے تیرے ماں کے قدموں میں رکھ دی ہے کوئی طلبگار تو حاصل کر لے.
ایک صحابی آ کے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول ماں باپ کا کتنا حق ہے؟ لمبی تقریر نہیں کی نبی کریم نے کہ گھنٹہ خطبہ ارشاد فرمایا ماں باپ کا کتنا حق ہے؟ نبی کریم نے فرمایا ایک جملے میں جواب دیا ہوما جنتوں کا او ناروں کا، بس یہ سن لے ماں باپ یا تیری جنت ہے یا تیرے لیے جہنم ہے۔ لمبی بات ہی نہیں کی، یا جنت ہے تو یا یعنی تیسری کوئی جگہ اگر راضی کیے خدمت کی تو پھر یہ تیرے لیے جنت ہیں، اگر ان کو آپ نے ستایا ان کو تکلیفیں دی تو پھر یہی ماں باپ آپ کے لیے کیا ہیں؟ یعنی پھر آپ کے جہنم جانے کے لیے یہی کافی ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ قرآن مقدس دوسرے مقام پہ کہتا ہے سورہ احقاف 26واں پارہ، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے۔ یہ وصیت کس نے کی ہے؟ وصیت کی کتنی قدر ہوتی ہے؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ میں نے حکم کیا وہی کی، نہیں، لفظ کیا استعمال کیا؟ وصینا، ہم نے وصیت کی انسان کو۔ کیا وصیت کی ہے؟ فرمایا بِوَالِدَيْهِ احسانا، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کیا کر۔ یہ نہیں کہ برابری، جیسا انہوں نے کیا ویسے تو کر، نہیں، بلکہ جتنا انہوں نے کیا اس سے اوپر کر۔ لفظ کیا ہے؟ احسان کا۔ بِوَالِدَيْهِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کر، اور خاص طور پر ماں کے ساتھ، اس لیے کہ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، کہ تیری ماں نے تجھے پیٹ میں اٹھایا بڑی تکلیف برداشت کر کے، پھر تجھے جنا بڑی تکلیف اور مشقت برداشت کر کے، پھر تجھے 2-2.5 سال تک اپنی چھاتی کا دودھ پلایا تکلیف برداشت کر کے۔ کتنے حالتوں کا ذکر کیا؟ ادھر 3 حالتوں کا۔ آئیے نبی علیہ السلام کی نظر میں تو قرآن ہوتا تھا سامنے نا، تو آئیے صحابی کریم کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ بتائیں میرے ماں باپ موجود ہیں، میں سب سے زیادہ صلہ رحمی اور سب سے زیادہ احسان کس پہ کروں، کس کے ساتھ کروں، اچھا سلوک کس سے کروں؟ نبی کریم نے فرمایا امک، اپنی ماں کے ساتھ۔ صحابی نے فرمایا ثم ماں کے بعد پھر کون؟ فرمایا امک۔ دوبارہ فرمایا ماں کے ساتھ۔ تیسری مرتبہ پھر صحابی کہتے ہیں ثم ماں، پھر کے ساتھ فرمایا امک۔ 3 دفعہ پوچھا، چوتھی مرتبہ فرمایا ثم ماں۔ اللہ کے رسول پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا اباک، اپنے باپ کے ساتھ۔ 3 دفعہ ماں کا ذکر اور چوتھی دفعہ اس لیے کہ ماں 3 مشقتیں برداشت کرتی ہے، 11 مہینے 9 مہینے پیٹ میں لے کے تجھے چلتی ہے، اور دوسری تکلیف جننے کے وقت تکلیف ہے جو موت سے کم نہیں ہوتی، یہ تکلیف تیری وجہ سے برداشت کی ہے، اور تیسری تکلیف کہ 2.5 سال تک 2 سال تک تجھے اپنی چھاتی سے لگایا، خود سردی برداشت کی، تیرا وجود گرم رکھا، سردی کی رات میں
جب تو پیشاب کرتا تو گیلی جانب خود ہو جاتی، تجھے خشکی کی طرف لٹا دیتی، ہر تکلیف برداشت کی پر تجھے سکھ میں رکھا، تو ماں کے لیے 3 دفعہ اور 4تھی دفعہ کس کے لیے؟ اور ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ باپ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، تو یہ نہ ہو کہ ماں کو تو خوش کرے اور باپ کو دیکھے ہی نہ، ماں جنت ہے تو باپ جنت کا، ہاں، اور دروازہ بھی کیا ہے؟ درمیان والا۔ فرمایا اب تیری مرضی ہے اس دروازے کو گرا کے بند کر دیتا ہے یا کھلا رکھتا ہے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اور تیسرا مقام قرآن مقدس نے ذکر کیا خاص طور پر کہ اگر بوڑھے ہو جائیں، خاص طور پر، ہاں ماں باپ جوان ہوں تو پھر کیا مطلب ہے، پھر جو مرضی کا ہو نہیں، لیکن اس وقت بھی یہ سارا کچھ کہنا حرام ہے۔ اور صحیحین کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اس کے بعد ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ یہ نہیں کہ صغیر ہے، اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے۔ لیکن جب ماں باپ جوان ہوں تو کم از کم بیٹا اگر کچھ کر بھی دے، نافرمانی کرے، تو وہ اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں، کہتے ہیں بھئی جا اپنا کام کر، ابھی ہمارے بازو میں طاقت ہے۔ لیکن خاص طور پر اس وقت کا ذکر کیا کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور پھر تیرے احسان کو ترستے پھریں، تیری مہربانی کو ترستے پھریں، تیری شفقت اور تیرے حسن سلوک کے محتاج ہو جائیں، تیری خدمت کے محتاج ہو جائیں، اس وقت زیادہ خیال کر۔ اس دور کا ذکر اس لیے کیا۔ ہاں، ایک صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول، میرا ابا میرے مال پہ قابض ہو گیا، میرا مال مجھ سے چھین لیا۔ میں اچھا، جاؤ اور اپنے باپ کو بلا کے لے آؤ۔ یہ کوئی معمولی عدالت تو ہے نہیں، لے آؤ بلا کے باپ کو۔ باپ کو پتہ چل گیا کہ نبی کریم نے بلایا ہے، اور بلایا اس لیے ہے کہ بیٹے نے میرے خلاف شکایت کی ہے۔ اب پریشان، سخت پریشان، غمگین ہے، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور راستے میں آنا شروع کر دیا۔ جیسے پہنچا ابھی نبی کریم کی محفل میں اندر آیا نہیں کہ اللہ نے جبریل پہلے بھیج دیا۔ فرمایا میرے محبوب جبریل جا میرے محبوب سے کہہ کہ آنے والے صحابی سے کہہ کہ تیرا قصہ بعد میں سنیں گے، پہلے یہ بتا تو نے دل میں کیا کلام تیار کیا ہے، تیرے دل میں کیا کلام تیار ہے وہ سنا۔ جب نبی علیہ السلام کے سامنے یہ باپ آیا، بیٹا بیٹھا ہوا ہے، نبی کریم نے فرمایا بات کرنے سے پہلے یہ بتا تو نے دل میں کیا سوچا ہے، کیا سوچ کے آیا، ذرا وہ بات تو بتانا۔ فرمایا من انبأک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی اللہ کی قسم میری بات جو میرے دل میں ہے میرے کانوں نے نہیں سنی ہے، ابھی تک اللہ کے رسول میری وہ بات میری زبان پہ نہیں آئی ہے، میرے کان نے نہیں سنی، آپ کو کس نے بتائی ہے؟ فرمایا میرے صحابی تیرے آنے سے پہلے آ کے جبریل نے کہا ہے کہ سنیے۔ جب یہ بات کی تو صحابی یہ رسول رو پڑے کہ اللہ کتنا مہربان ہے، جو بات میرے کان نے نہیں سنی اللہ نے عرش سے سن لی ہے۔ تو صحابی رو کے کیا کہتا ہے؟ کلام کیا تھا؟ شاعری تھی۔ جب دل دردناک اور غمگین ہو تو پھر اشعار نکلتے ہیں۔
تو کیا کہتے ہیں؟ آئیے سنیے وہ والد کیا کہتا ہے بیٹے کوئی ہوں مخاطب ہو کے کہتا ہے غزوتک مولودا ومنتک یافعا، غزوتک مولودا ومنتک یافعا تحل بما اجنی علیک وتنحل۔ اے میرے بیٹا، تیرے بچپن میں نے تجھے غذا دی اور جوانی کے بعد بھی تمہاری ذمہ داری میں نے اٹھائی ہے، جوانی کے بعد بھی تیری ذمہ داری میں نے اٹھائی، تیرا کھانا اور پینا میرے ذمہ تھا۔ اذا لیلۃ ضافت بالسقم لم ابتی، اے میرے بیٹا جب تو بیمار ہوتا تھا تو رات کو میں نہیں سوتا تھا، جب تو بیمار ہوتا تھا تو رات کو میں نہیں سوتا تھا۔ لِسَقْمِكَ إِلَّا سَاهِرًا أَتَمَلْمَلُ، تو رات کو بیمار ہوتا، تیرے وجود پہ تکلیف گزرتی، میرے دل پہ تکلیف گزرتی، میں ساری رات پریشانی کے عالم میں بے قراری کے ساتھ گزار دیتا۔ اور اے میرے بیٹا تخاف الردا نفسی علیک وانہا لتعلم ان الموت وقت مؤجل۔ اے میرے بیٹا جب تو بیمار پڑتا تو میرا دل یہی ڈگمگاتا، اللہ میرا بیٹا مر نہ جائے، کہیں اللہ اس کو زندگی دے، اللہ میری عمر بھی اس کو دے دے، حالانکہ میں جانتا تھا کہ ان الموت وقت مؤجل، کہ موت کا ایک وقت، پھر بھی میں تیرے اوپر موت کا ڈر رکھتا تھا، میں پریشان ہوتا اے میرے بیٹے، لیکن آج کیا بنا؟ فلما بلغت السن والغایۃ التي الیہا مدی ما كنت فیک امل۔ اے میرے بیٹا آج تو شادمانی جوانی قوت کی اس عمر کو پہنچ گیا جس عمر کی میں امیدیں لگا کے بیٹھا تھا کہ میرا بیٹا جوانی چڑھے گا، میرا بیٹا قوت پہ آئے گا، طاقت پہ آئے گا، شباب پہ آئے گا۔ آج جب تیری زندگی کا وہ دن میرے سامنے آ گیا تو جعلت جزائی خلزتاً و فزازتاً، آج تو نے میرا بدلہ سخت کلامی اور سخت لہجے سے دینا شروع کر دیا۔ کأنک انت المنعم المتفضل، آج تم مجھ پہ اس طرح برستا ہے گویا کہ میرے اوپر انعام اور احسان تو ہی کرتا رہا، میں نے تیرے اوپر کبھی احسان کیا ہی نہیں۔ اور اگلا جملہ کیا کہتے ہیں؟ تڑپ کے رو رہے ہیں، نبی کریم کے آنسو جاری ہیں، داڑھی مبارک تار ہو گئی ہے، رو رہے ہیں۔ آگے صحابی کہتے ہیں جعلت جزائی، کہتا ہے اے میرے بیٹا فلیتک اذا لم تر حق ابوتی، اے میرے بیٹا اگر تو میرے باپ ہونے کے حق کی رعایت نہ کرتا تو کوئی پرواہ نہیں تھی، کم از کم ایسے تو کرتا جیسا شریف پڑوسی کا خیال کرتا ہے۔ فعلت كما الجار المثاقب يفعل، اے بیٹا کم از کم پڑوسی والا معاملہ کر دیتا، اس طرح مجھے رسوا نہ کرتا۔ نبی کریم نے فرمایا اللہ کی قسم ہے اس صحابی کی باتیں اگر ان پتھروں کو سنا دی جائیں تو یہ بھی رو پڑے، ایسے دردناک۔ ایک دم اس کے بیٹے کو جھڑکا، فرمایا انتا ومالک لابیکا، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تو بھی باپ کا اور تیرا مال بھی باپ کا۔ لیکن اس سے یہ مسئلہ اخذ کرنا جائز نہیں ہے کہ ماں باپ اولاد کے ساتھ ناجائز کریں۔ تو بھی باپ کا، تیرا مال بھی تیرے باپ کا۔ عزیزان محترم، آج جب دین سے دوری ہے تو مائیں رو رہی ہیں، آج جب ماں باپ کے حقوق کا پتہ نہیں ہے تو والدین رو رہے۔
میں ایک دن اپنے گھر سے نکلا، پروگرام کے لیے جا رہا تھا، اچانک محلے کا ایک شخص میری گلی کے سامنے کھڑا ہے، بڑا پریشان ہے، حج کا مہینہ تھا غالباً، تو مجھے کہنے لگا مولانا صاحب ایک بات پوچھتا ہوں۔ میں نے کہا جی پوچھیں۔ آج کعبے کو غسل دیا جائے گا؟ میں نے کہا سنا ہے، اخبار میں بھی سنا ہے کہ آج کا دن ہے کعبے کو غسل دیا جائے گا۔ کہنے لگا بڑا دن ہے؟ میں نے کہا ہاں بڑا دن ہے، کعبے کو غسل دیا جا رہا ہے۔ کہنے لگا اگر یہی بات ہے، جولی اٹھائی ہاتھ، کہتا ہے اللہ میرے بیٹے کو تباہ کر۔ جب یہ ہاتھ اٹھائے میں نے ایک دم اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا اللہ کے بندے کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے مولانا صاحب نہ کہوں تو کیا کروں، کل اس ظالم نے بیوی کی وجہ سے مجھے مارا ہے۔ یہ ہو رہا ہے، اس نے مجھے مارا ہے، یہ تو سوچ بھی نہیں سکتا بندہ۔ تو قرآن مقدس نے والدین کے حقوق کا تذکرہ بہت عجیب و غریب انداز میں کیا ہے۔ آئیے ذرا ایک انداز سنیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کتاب ہے، میں سعودیہ سے چھپی ہے، امام و خطیب الحرم المکی، 12 جلدوں میں ہے۔ اس کتاب کے اندر صرف 12 جلدوں میں میرے نبی کے اخلاق کا ذکر ہے، 12 جلدوں میں عربی کے اندر۔ تو اخلاق کا ایک پہلو یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اللہ، بہرحال یہ مجھ سے جلد غلط ہو گئی، میں دوسری جلد لے آیا ہوں۔ بہرحال سنیے، زبانی سنا دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بہت سارے ایسے فرامین ارشاد فرمائے کہ ماں باپ کے حقوق کا ذکر بہت تفصیل سے کیا ہے۔ آج مائیں اور باپ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو انگریزی تو سکھائی ہے، ریاضی تو سکھائی ہے، سائنس کا تو وہ ماسٹر ہے، لیکن اس کو قرآن کا عطا پتہ ہی نہیں ہے۔ انگریز کی تعلیم تو ہم نے اس کو خوب دی ہے، لیکن نبی کی سنت کا اسے پتہ ہی نہیں ہے، نماز کا اسے پتہ ہی نہیں ہے، روزے کا اسے کوئی پتہ نہیں، اور کہتے ہیں یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں، یہ اعلیٰ درجے کا جاہل ہے جو قرآن سے ناواقف ہے۔ وہ تو ہنر ہے، تعلیم تو وہ ہے جو اللہ اور رسول کا تعارف کروا دے، وہ تعلیم ہے، یہ ہنر ہے۔ اکبر الہ آبادی بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، ایک دن گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک بیٹے کے یار آ گئے، دوست آ گئے، ٹھک 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 دروازے پہ دستک ہوئی۔ جب یہ گھر سے نکلے تو ایسے بد اخلاق باہر کھڑے تھے کہ جن کو گفتگو کا طریقہ ہی نہیں، سلام کلام نہیں، ایک دم ایک دوسرے سے آگے بڑھ بڑھ کے کہتے ہیں کدھر ہے آپ کا بیٹا، فلاں کدھر ہے؟ ان کو غصہ آیا، کہنے لگے جاؤ نہیں ہے، دفع ہو جاؤ۔ بند کیا دروازہ، چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد اکبر الہ آبادی کالج کی کینٹین میں بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں، اور بیٹا بھی ادھر ہی ہے، لیکن بیٹے کو پتہ نہیں کہ ابا جی بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ وہی دوست پھر آ جاتے ہیں اور جیسے ملتے ہیں ایک اکبر الہ آبادی کے بیٹے سے کہتے ہیں اللہ کے بندے پرسوں آپ کے گھر آئے تھے، آپ کا ابا عجیب آدمی، ہمیں گھر سے بھگا دیا اس نے، ہم تو آپ کے گھر آئے تھے، وہ ایسا ہے۔ جب یہ بات کی تو یہ بیٹا کہتا ہے نہیں نہیں آپ ناراض نہ ہونا، اصل میں میرا باپ جو ہے وہ خبتی ہو چکا ہے، یعنی منٹل ہو چکا ہے۔
میرا باپ خبتی ہے، منٹل ہے، میں گھر میں ہوں گا، آپ آئیں، میں آپ کی عزت کروں گا۔ اکبر الہ آبادی نے خود سنی، پیالی رکھی اور فوراً نکل گئے گھر سے، کینٹین سے۔ گھر آئے بیٹے کو تو کچھ نہیں کہا، بیٹے کی ڈائری پڑی ہوئی تھی وہ اٹھائی اور اس کے سر ورق پہ ایک شعر لکھ دیا۔ شاعر گزرے، شعر لکھا، کیا کہتے ہیں؟ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں، ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ ایسی ساری کتابیں ضبط کر دی جائیں، جلا دی جائیں، جن کو پڑھ کے بیٹا باپ کو منٹل کہنے لگ جائے۔ بڑے مخالف تھے، تو کسی نے شکوہ کیا کہ آپ ہر وقت سکول اور کالج کی مخالفت کرتے ہیں۔ کہنے لگے نہیں، میں سکول کا مخالف نہیں، کالج یونیورسٹی کا مخالف نہیں ہے، میری عرض تو سنو نا۔ پھر شعر میں کہتے ہیں تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندہ عاجز کریں یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ جو مرضی یہ کرو، جہاں جاؤ، لیکن اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ یہ نہیں کہ میں بہت بڑا ہو چکا ہوں تو اب باپ سے بھی بڑا ہو گیا ہوں، باپ سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ ہاں علم میں ہوگا، عمل میں ہوگا، لیکن ادب پھر بھی ایسے ہی کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو والدین کا حق، آئیے ایک مثال سنیے۔ نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، موت و حیات کی کشمکش میں، باقی باتیں ٹھیک کر لیتے ہیں، پر ہم جب کلمہ پڑھاتے ہیں زبان بند ہو جاتی ہے، زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہوتا۔ تو نبی علیہ السلام نے بات سنی تو فوراً پریشان ہوئی اور اٹھ گئے، چل پڑے۔ جب پہنچتے ہیں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑے ہیں، نبی علیہ السلام نے کہا کلمہ کب پڑھایا، باقی باتیں کرتے ٹھیک ہے، جب کلمے کی بات کرتے ہیں زبان چلتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہل لہو ام، کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول زندہ ہے، بالکل کمزور حالت میں ہے اور فلاں محلے میں رہتی ہے، جدا ہے ان سے الگ ہے۔ فرمایا جلدی کرو، جاؤ ان کی ماں کو بلا کے لے آؤ۔ جب پیغام بھیجا کہ اللہ کے رسول نے بلایا ہے، ماں آ گئی، کمزور، ہڈیاں بوڑھی آ گئی۔ نبی کریم نے فرمایا آپ علقمہ کو معاف کر دیں۔ کہنے لگی میں نہیں معاف کرتی۔ فرمایا آپ بتائیں علقمہ کیسا ہے؟ کہنے لگی ہاں میں نے اس کو پایا 5 وقت کا نمازی بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، صدقہ بھی دیتا ہے، بہت اچھا ہے، پر میں اس سے ناراض ہوں۔ فرمایا کیوں؟ اس لیے فرمایا اللہ یؤثر علی امرأتہ، اپنی بیوی کو مجھ پہ ترجیح دیتا ہے۔ ماں کے لیے یہ بات بہت سخت ہوتی، اپنی بیوی کو مجھ پہ ترجیح دیتا ہے، اس لیے میں ناراض ہوں، میں کبھی راضی نہیں ہوں گی۔ بڑا سمجھایا لیکن کہتی نہیں میں نہیں راضی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا اب یہ ناراض ہے، نہیں راضی ہوتی۔ صحابہ سے فرمایا جلدی لکڑیاں جمع کرو اور علقمہ کو جلا دو۔ صحابہ کرام لکڑیاں اکٹھی کرنے لگ گئے۔ جب ماں نے دیکھا لکڑیاں جمع، فرمایا یہ کیوں؟ کہا علقمہ کو دنیا ہی میں جلا دوں۔ کیوں؟ جب تو راضی نہیں ہوتی، آگے جلنا ہے تو ابھی کیوں نہ جلے؟
جلانا نہیں تھا مقصد، ماں کی ممتا کو جگانا تھا، محبت کو۔ جب ماں نے دیکھا کہ جلائیں گے، ایک دم کہنے لگی کابیدی وہ تو میرا لخت جگر ہے، میرا بیٹا ہے، کیا آپ میری آنکھوں کے سامنے اسے جلائیں گے؟ میں کس طرح برداشت کر سکتی ہوں؟ نبی کریم نے فرمایا جب اس آگ میں گوارا نہیں کرتی جلنا تو آگے تو جہنم کی آگ ہے، اگر تو معاف نہیں کرے گی۔ ایک دم کہنے لگی اللہ تو گواہ ہو جا۔ نبی کریم سے کہنے لگے آپ گواہ ہو جائیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے دل سے معاف کر دیا۔ ادھر ماں نے کہا معاف کر دیا، ادھر علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا، ادھر کلمہ جاری ہو گیا اور کلمہ پڑھ کے روح نکل گئی۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو کفن غسل دیا، جنازہ پڑھا، تو ان کے دفنانے کے بعد نبی علیہ السلام نے ماں باپ کے حقوق پہ ایک تقریر فرمائی۔ فرمایا یہ بہت بڑی بدبختی کی بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، سورہ مریم، کہ اللہ نے مجھے ماں کے ساتھ بہت حسن سلوک والا بنایا اور مجھے بدبخت نہیں بنایا۔ مفسرین نے یہ جملہ نکالا کہ جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا یہ سب سے بڑا کیا ہے؟ بدبخت ہے۔ تو بیوی آتی ہے تو پھر ماں کو پوچھتے ہی نہیں، بیوی آتی ہے پھر ماں باپ سے ہر چیز پردے میں ہو جاتی ہے، پھر ماں باپ سے لڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی پنجاب فیصل آباد کے ہیں، کہنے لگے ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا تو اچانک ایک عورت آئی، پردے کے پیچھے اس نے بات شروع کی تو مجھے یوں لگا کہ بہت تعلیم یافتہ ہے، اس نے اپنی تعلیم بھی بتائی، ایم اے تک تعلیم۔ میں کہا اچھا، کہنے لگی بس شروع ہو گئی، آدھا گھنٹہ اس نے اپنی ساس کی دھلائی کی، خوب میری ساس ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے، رو بھی رہی ہے، بیچ میں رو رہی ہے خوب۔ جب ماں پہ اپنی ساس پہ برسی تو برسنے کے بعد میں نے پوچھا کہ آپ بتائیں آپ کا شوہر کیسا ہے؟ کہنے لگی وہ بہت اچھا ہے، وہ تو بہت ہی اچھا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ہے، اس کی تعریفیں۔ میں نے کہا گھر کیسا ہے؟ کہنے لگی گھر بھی اچھا ہے۔ میں نے کہا پھر آپ کے پاس پیسے ہیں؟ کہنے لگے جی خاون کی فیکٹری بھی ہے، امیر گھرانہ ہے۔ تو میں نے کہا اچھا یہ بتا تجھے اتنا اچھے گھر میں، اتنے اچھے خاون کے پاس، اتنے مالدار گھرانے کے پاس کون لے کے آیا ہے؟ کہنے لگی جی ساسی تھی، خاون کی ماں ہی تھی، وہی آئی، اسی نے مجھے پسند کیا اور اس گھر میں لے کے آئی۔ تو میں نے کہا تو نے ایک گھنٹہ جو برائی بیان کی، اگر اس کی یہ تھوڑی سی تکلیفیں دیکھ اور اس کا اتنا احسان دیکھ، تجھے ایسا خاون تیرے لیے منتخب، ایسا گھرانہ، اتنی دولت، اپنا لخت جگر بیٹا آپ کے نام کر دیا، گھر آپ کے نام کر دیا، تو کیا اگر اس کی طرف سے ایک سختی آ گئی تو برداشت نہیں کر سکتی؟ بس چند جملے کہے، وہیں سے اٹھ کے کہنے لگی میری غلطی ہے، آئندہ نہیں ہوگی۔ اٹھی کہ میری غلطی ہے۔ اصل میں کئی بیچاریوں کو تو اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہماری کہیں غلطی بھی ہے کہ کوئی نہیں ہے۔ یہاں ہری پور سکندر پور ہے، یہاں میرے دوست عالم ہیں مولانا صاحب، کہنے لگے جی انگلینڈ کے گھرانے، ہری پور کے کچھ لوگ تھے انگلینڈ میں رہتے ہیں، آئے تو ایک عورت شکایت لے کے آئی
طلاق کا مسئلہ بن گیا تھا کہ بیوی طلاق لے رہی تھی. ہم نے وجہ پوچھی کہ آخر آپ طلاق کیوں لیتی ہے؟ کہنے لگی طلاق اس لیے لیتی ہوں کہ میرا خاوند جو ہے وہ ماں کو بار بار ملنے جاتا ہے. جب بھی آتا ہے بس کہتا ہے میں اماں کے پاس جا رہا ہوں. ماں کے ساتھ ملنے بہت جاتا ہے. بس ماں ہے. میں نے کہا کہ اچھا آپ کے بیٹے ہیں؟ ہاں اللہ نے مجھے بیٹے دیے ہیں. کتنے ہیں؟ کہ جی 8-8 سال کے ہیں. تب بھی عقل نہ